ویلکم بیک ناظرین جی، ایک دفعہ پھر آپ سے رابطہ جوڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھانا چاہوں گی۔ اس میں تھوڑا سا امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے مولا کی جو ولادت ہے وہ 10 رجب ہے۔ 10 رجب کو جو تھے میرے مولا جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور میرے مولا جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے جو تھے وہ فرزند تھے، اور امام رضا علیہ السلام کی جو یہ اولاد تھی، جو فرزند تھی، یہ ان کے اس دنیا میں آنے میں تاخیر ہوئی تھی۔ تقریباً میرے مولا کی اس وقت امام رضا علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 45 کے قریب تھی، 45 سال کے قریب تھی۔ تو اکثر لوگ جو تھے وہ اس طرح کی باتیں، کچھ ایسی باتیں کیا کرتے تھے اور اعتراضات کیا کرتے تھے اور اس طرح کے سوالات میرے مولا سے پوچھا کرتے تھے۔ خیر، یہ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں مولا سے اس طرح کے اور ذہنیت کے لوگ موجود تھے اور موجود ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ میرے مولا کی جو والدہ گرامی تھی، والدہ گرامی کا نام جو تھا وہ جناب سبیکہ تھا، اور جو میرے مولا امام رضا علیہ السلام جو تھے ان کے والد گرامی تھے، اور وہ اپنی اس زوجہ کو یعنی کہ امام تقی علیہ السلام کی والدہ کو جو تھا وہ خضران اور ریحانہ کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ کنیت میں جو ہے ابو الجعفر الثانی ان کی کنیت تھی میرے مولا محمد تقی علیہ السلام کی، اور القاب میں جو مشہور القاب ہیں میرے مولا کے، وہ ان میں قانا، مرتضیٰ، نجیب، تقی، جواد وغیرہ ہیں۔ آپ اپنے والد محترم امام رضا علیہ السلام کے سائے سے بحالت طفل نہایت ہی کم عمری میں جو ہے وہ محروم ہو گئے تھے، کیونکہ میرے مولا دنیا سے چلے گئے تھے اور یہ بہت چھوٹے تھے اس وقت جب میرے مولا امام رضا علیہ السلام اس دنیا سے گئے، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں، یعنی کہ بہت کم عمری میں وہ میرے مولا بھی ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی جو شہادت تھی وہ زہر سے ہوئی تھی۔ اور اولادوں میں میرے مولا کی 4 اولادیں بتائی جاتی ہیں، جن میں 2 بسر اور 2 دختر، اور فرزندوں میں امام علی نقی علیہ السلام ہیں اور جناب موسیٰ مبرقہ ہیں، اور دختران میں فاطمہ امامہ ہیں۔ تو یہ میرے مولا کی 4 اولادیں بتائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مولا کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ایسی چیزیں، ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی فضیلتوں کا ایک کہتے ہیں کہ انبار ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا، اور اتنا زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہ تو ٹائم تو بہت ہی مختصر، بہت ہی کم بات ان کے بارے میں بتانا، اپنے مولا کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ آپ کی قدر و منزلت کے اعتبار سے، کبیر اور ذکر خیر کے اعتبار سے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ کمال و علم و فضل میں امام جواد علیہ السلام تک بڑے بڑے صاحبان علم کمال بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو میرے مولا کے کمال علم و فضل میں اتنے زیادہ میرے مولا تھے کہ بڑے بڑے صاحب علم کمال بھی ان تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اور آپ کے فضائل و مناقب سے بے شمار تھے، اگرچہ آپ خود کم سن تھے۔ مطلب آپ کے فضائل اور مناقب بے شمار تھے، اگرچہ خود جو تھے بہت کم سن تھے۔ اب کم سنی میں میرے مولا کی آپ دیکھیے، ایک تو مولا کے جو تھے وہ والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے، اور خود بھی بہت کم، زیادہ جوانی کے آپ کہہ لیجیے عین جوانی کے جو دن تھے اس میں وہ اس دنیا سے چلے گئے میرے مولا، لیکن اس کے باوجود اپنے کمال اور فضل میں میرے مولا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آپ ان کا شمار یہ تھا کہ اتنی کم عمری میں بھی میرے مولا، جب میرے مولا نے امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے میرا جانشین ہوگا، وقت کا امام ہوگا، تو اس وقت بھی میرے مولا اپنے فضائل سے جو ہے لوگوں کو حیران کیا کر دیتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ آپ نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب عنایت فرمائے۔ ایک نشست میں میرے مولا نے 30,000، مطلب ہماری بھی عقل جو ہے وہ ذرا حیران ہو جاتی ہے کہ میرے مولا نے ایک نشست میں 30,000 سوالوں کے جواب عنایت فرمائے، اور اکثر سوالات جو وارد ہونے سے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ مطلب اگر کوئی ذہن میں اگر کسی کے سوال آ رہا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے، تو میرے مولا اس سے پہلے ہی اس کے سوال کا جواب دے دیا کرتے۔ تو یہ تھوڑی سی جو میرے مولا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، کہ کیونکہ آج نے ایسا ہے مناسبت سے ان کے بارے میں نے بتایا۔ تو ہماری تو مولا کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے بیان سے بھی باہر ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی، کیونکہ اب یہ مہینہ جو اب آ رہا ہے، آج یا کل جو چاند نظر آئے گا وہ ذی الحجہ کا ہوگا، اور یہ بھی بہترین مہینہ ہے، مہینوں میں بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بے انتہا مبارک سمجھا جاتا ہے اس مہینے کو، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ قربانی کا بہترین، پروردگار کے پسندیدہ، جس میں قربانی دی گئی، اور تمام مسلمانوں پہ بھی یہ جو ہے فرض کر دی گئی کہ وہ قربانی کو دیں۔
تو اس کے ساتھ اور بھی اس کے فضائل ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں بھی بڑی جو ہے بہت ہی فضیلت ہے, اور اس دن میں جو بھی عبادت کی جائے اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے پروردگار کے سامنے. تو اس دن میں ہمیں سب سے اگر پہلا دن اگر ہم جب یہ چاند نظر آ جاتا تو پہلے روز جو ہے اس میں روزہ رکھیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص پہلی تاریخ کو روزہ رکھے گا خداوند عالم اس کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی ہی ماہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ, ویسے تو آپ 1 سے لے کر 9 تک روزے رکھیے, بہترین روزے ہیں یہ, لیکن اگر مجبوری ہے تو کیونکہ یہ سنت کے روزے ہوتے ہیں تو آپ وہ خاص ایسے جیسے 8 کا جو روزہ ہے وہ یوم ترویہ ہے, پہلا روزہ رکھیے. 8 تاریخ کا جو یوم ترویہ ہے یہ بڑا بابرکت دن ہے, اس روز غسل کرنا سنت ہے, اور اس دن کے روزے کا 60 برس کی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. مطلب اگر 8 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں گے تو 60 گناہ جو ہے اس کا کفارہ, برس کے 60 برس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر 9ویں تاریخ جسے روز عرفہ کہتے ہیں, یہ شب و روز دونوں سے بہت مبارک ہے. مطلب اس کی جو دن بھی ہے جو اس کی رات ہے وہ بہت مبارک ہے, اور یہ روز عرفہ کہلاتا ہے. جو 9 تاریخ ہوتی ہے اسے روزہ عرفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے, اور اس کی شب و روز دونوں بہت مبارک ہے. اور اس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ شب خود خداوند عالم سے مناجات کی رات ہے. مطلب یہ ایسی رات ہے کہ آپ اس پوری رات عبادت کیجئے اور پوری رات پروردگار سے مناجات کیجئے, کیونکہ اس شب جو ہے وہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ پروردگار قبول کرتا ہے. گناہوں کو جو توبہ ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہے. جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہم اس رات توبہ کرتے ہیں تو یقیناً ہماری توبہ ہے جو وہ قبول ہوتی ہے. اور اس شخص توبہ کے قبول ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس شب میں آپ کو چاہیے کہ اس شب بھی آپ نے غسل کرنا ہے, اور آپ نے زیارت امام حسین ضرور پڑھنا ہے. کہ ایک تو ہم نے یہ پوری رات جو ہم نے بسر کی, تو ہم نے جو عبادت میں بسر کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے غسل کرنا ہے, سنت ہے, اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کو ضرور پڑھنا ہے. کیونکہ اور پھر توبہ کو پر خاص طور جو مناجات بتائی جا رہی کہ توبہ کو آپ نے ضرور اس میں شامل رکھنا ہے. دعاؤں کے ساتھ ساتھ توبہ پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے میرا رب جو ہے وہ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور جس شخص کو مطلب اب یہ اپنے زیارت پڑھنے کا امام حسین کا کس وجہ سے بتایا کہ جو شخص حج میں جو ہے نہیں جا سکا, کربلا نہیں اسے موقع میسر نہیں ہوا کہ وہ کربلا بھی نہیں گیا اور حج کرنے کا بھی اس کو جو ہے اس کے نصیب میں نہیں تھا, تو آپ جو ہے یہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گی اور شام تک ذکر خدا میں مشغول رہیے. مطلب یہ اتنا ثواب ہے کہ جس طرح آپ نے حج میں آپ شامل ہوئے اور کربلا میں جو ہے آپ نے زیارت کی, اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی غسل کر کے اور شب عبادت کر کے اور زیارت امام حسین علیہ السلام اگر پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ہر چیز کا ہمارے رب نے اتنا آسانیاں پیدا کی ہیں, بس صرف ہمارے میں فرق یہ ہے کہ اس میں ہمیں دھیان دینا ہے, ہمیں زور دینا ہے کہ اگر ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اس کے نعم البدل بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس کے بدلے میں اگر یہ کر لو گے تو تمہیں اسی کا ثواب ملے گا. تو یہ ہمیں اس بہترین موقع کو, بہترین دنوں کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کل اس دنیا میں رہیں نہ رہیں, تو ہم یہ جو بہترین ہمیں پروردگار نے زندگی میں یہ موقع میسر آ رہا ہے, ہمیں سے ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پوری مطلب رات اور دن میں آپ جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہیے, کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. اور اس کا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ چھوٹے سے عمل بھی بتائیں کہ اگر آپ یہ دن کے وقت کرتے رہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں, 100 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں, 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں, اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. یہ پورے دن کی بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ پورے دن میں اس طرح سے آپ پڑھتے رہیے. قل هو اللہ احد کی 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تسبیح پڑھیے, اور 100 مرتبہ سورۃ انا انزلنا, سورۃ قدر جسے کہتے ہیں وہ پڑھیے, اور 100 مرتبہ آیت الکرسی. تو یقیناً آپ تھوڑی سی آیت الکرسی کو آپ سوچیں گے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, لیکن یہ پورے دن میں اگر آپ کرتے رہیے, کیونکہ یہ ایک تو 100 مرتبہ اللہ اکبر بہت آسان ہے, الحمدللہ ہے وہ بھی بہت جلدی پڑھی جاتی ہے, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد, 100 مرتبہ جو ہے سورۃ انا انزلنا سورۃ قدر پڑھ لیجیے, اور 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے, اور پھر بعد میں 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے, اور پھر 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے
100 مرتبہ درود پڑھنا ہے. یہ دعائیں پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. یہ دعا آپ کو تحفۃ الانعام میں اور مفاتیح الجنان بھی مل جائے گی. یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. تو یہ چھوٹا چھوٹا ہے. آپ جب میں بتا رہی ہوں تو آپ کو یقیناً بڑا سا لگ رہا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نہیں. صرف 100 کی تسبیحیں ہیں، جس میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ توحید کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورۃ انا انزلنا کو سورۃ قدر کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک دعا ہے، ظاہر یقیناً میں وہ یہاں بتا نہیں سکتی. ایک دعا ہے، وہ آپ جو ہے وہ اس میں سے تحفۃ الانعام میں یا پھر آپ مفاتیح الجنان میں ہے، یہ ملے گی، اسے پڑھ لیجیے گا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بتانے کا، کیونکہ یہ آج یا کل یہ دن آ جائے گا، تو یقیناً اس دن کو آپ ضائع نہیں کیجیے گا. اور پروردگار کچھ ایسے دن ملا رہا ہے، ہم لوگوں کو مل رہے ہیں کہ یقیناً وہ کوئی قریب جو ہوتے ہیں ہمارے ویکینڈ کے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دن بالکل اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو بالکل اپنی زندگی سے ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا، اپنے جو ہے ثواب کثیر حاصل کرنے کا. تو ایک بار میں یہی کہوں گی کہ آپ جو مومن ہیں ضرور اس کو ضرور روزہ رکھیے. اور اول اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کی یہ اتنی ہے صحت اجازت دیتی ہے، کیونکہ سنت کے روزے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ پہلے سے 9 تک روزے ضرور رکھیے. اگر ناممکن ہو تو نامشکل ہو رہی ہو آپ کو اس میں رکھنے، تو پہلا اور 8واں اور 9واں ضروری رکھیے آپ یہ روزے. اور ساتھ یہ چھوٹی عبادت جو ہے وہ 9 دن ضرور پڑھ لیجیے، تسبیح پڑھ لیجیے. اور ویسے بھی اس دنوں میں آپ تسبیح استغفار کی تصویر کو ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ بہترین دن ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا بہترین دن ہمیں پروردگار عالم میں میسر کیے ہیں. اور اکثر ہم دیکھا کرتے ہیں کہ جب عید آتی ہے تو ہم عید کی خوشی میں بجائے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی میں وہ چیزیں، وہ خوشیاں، وہ رونق اور وہ زینت بنا لیں اپنے جسم کی، اپنی روح کی، کہ جو ہم بازاروں میں تلاش کرتے ہیں لباس کی شکل میں، اس میں تو ہم یہ رات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی روح کی زینت کے لیے بہترین جو ہمارا لباس، ہماری خوبصورتی ہے، وہ یہی چیزیں عبادت پروردگار اور یہ دن ہے. تو لہٰذا اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، عبادت پروردگار میں گزار کے اپنے نصیبوں کو جگا لیں اور اپنی آخرت کا یہ بہترین بندوبست کر لیں. جی ناظرین، آپ نے چھوٹا مول عظیم ثواب سیگمنٹ سنا، اس کی معلومات آپ تک پہنچی. اور کچھ ہی دیر میں، خیر اگر بریک کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں ہم بریک کریں گے. بریک کے بعد آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے. آج یوم شہادت ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اور خوبصورت موقع ہے ہم سب کا، کہ جیسے سسٹر بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور معافی تب ہم مانگیں گے جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے. مریض جو ہے وہ دعائی تب لیتا ہے جب وہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں. بد نصیبی ہے کہ ہم خدا سے اتنے دور ہو چکے ہیں، یا اتنی زیادہ ہماری رسی دراز ہو چکی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے. بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو توبہ کی طرف نہیں لاتے. تو ایک فرمان شیئر کروں گا مولا کا، اور اس کے بعد پھر بریک پر چل رہے ہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا دھوکہ ہے، توبہ میں تاخیر کرنا دھوکہ ہے، خدا سے ٹال مٹول کرنا ہلاکت ہے. تو یہ جو ٹال مٹول ہم کرتے ہیں نا کہ چلے ابھی نہیں پھر صحیح، تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے ہم سب کے لیے. آپ کی بھی ہم بات سنیں گے، آپ بھی اچھے فرامین لائیے گا مولا کے. چھوٹی سی بریک کے بعد.